میرے اور آپ کے پیغمبر کے حق میں گستاخی کرنے والے کی سزا بھی قتل ہے، اور یہ قتل کی سزا اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود اپنے زمانے نبوت اور رسالت میں جاری فرمایا ہے۔ کعب بن اشرف مدینے کا یہودی ہیں، مدینے میں رہنے والے یہودیوں کا سردار ہے، اپنے قبیلے کا بڑا ہے، علم رکھنے والا ہے، معزز آدمی ہیں۔ مدینے کے لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مدینے کے تاجروں میں سب سے بڑا تاجر، سب سے بڑا مالدار، رؤساء میں ان کا شمار، اور شاعر بھی ہیں۔ وہ اپنے اشعار میں ایمان والوں کا نام لے کر گستاخی کیا کرتا تھا، مومن خواتین کا نام لے کر گستاخی کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک میں بھی گستاخی کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ اشعار پہنچے جن اشعاروں میں انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی گستاخی کی تھی۔ آپ نے فرمایا من لکعب بن اشرف، تم میں سے کوئی ایسا جان نثار ہے، کوئی ایسا جوان موجود ہے جو کعب بن اشرف کا قصہ تمام کر لیں، جو کعب بن اشرف کے ناپاک وجود کو ختم کر لیں، صفحہ ہستی سے اس کے ناپاک وجود کو مٹھا لیں؟ ایسا ہے کوئی؟ صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر، اور کعب بن اشرف کا قصور اللہ کے پیارے پیغمبر اور صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کرنا۔ صحابی ہے حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کھڑے ہونے لگے، اللہ کے حبیب اجازت ہو میں سر تن سے الگ کر لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہیں اجازت ہے۔ یہ چلے گئے، فرمایا مجھے یہ بھی اجازت ہے اگر میں اپنی طرف سے کوئی بات بنا لوں؟ فرمایا ہاں اس کی بھی اجازت ہے۔ جا کر اس کے کوٹھرے پر دستک دی، اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا محمد ابن مسلمہ۔ کیوں آئے ہو؟ کام ہے آپ سے۔ کیا کام ہے؟ بیٹھے۔ اس نے کہا یہ جو ہمارا صاحب قریش ہیں اس نے ہمیں بہت تنگ کیا، کبھی کہتے ہیں زکوٰۃ دے دو، کبھی کہتے ہیں فلاں مال دے دو، کبھی فلاں غزوے میں چلے جاؤ، فلاں جہاد میں چلے جاؤ، اب مجھے اسلحہ چاہیے۔ اس نے کہا اسلحہ تو دے دوں گا لیکن میرے پاس بطور ضمانت کیا رکھو گے؟ اس نے کہا ضمانت تو کوئی نہیں۔ کہتے اپنے لونڈیا میرے پاس بطور ضمانت رکھو۔ بدمستی دیکھیں کتنا بدمست ہیں، غرور میں کس انتہا تک پہنچا ہے۔ اس نے کہا آپ اپنی لونڈیا بھی نہیں رکھ سکتے، اپنے بچوں کو میرے پاس ضمانت کے طور پر رکھوا لوں۔ اس نے کہا کل لوگ تانے دیں گے کہ تم ان کی اولاد ہو جو ایک تلوار کے لیے، توڑے سے جھو کے لیے، توڑے سے غلے کے لیے تمہیں رہن رکھوایا گیا تھا، کیا رکھواؤ گے؟ اس نے کہا میرے پاس اسلحہ ہے، وہ تلوار رکھوا لوں گا۔ اس نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے، لے آؤ، میں شام کو آؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ مغرب کا اندھیرا ہو رہا تھا، محمد ابن مسلمہ پہنچا، باتیں کرتے رہے۔ کہتے سردار آپ کی خوشبو بڑی اچھی ہے، کہاں سے لگائی ہے، کہاں سے ملی ہے، کہاں سے خریدی ہے؟ کہنے لگا میرے پاس جو خاتون ہے، جو میری بیوی ہے، وہ عرب کی سب سے زیادہ بہترین اور خوبصورت خوشبو تیار کرتی ہیں، یہ اس نے تیار کروا کے میرے زلف میں لگائی ہے۔ اس نے کہا اجازت ہو تو سونگھ لوں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، سونگا۔ واہ کتنا خوبصورت، کتنا اعلیٰ ہے۔ پھر باتیں کرتے کرتے سردار ایک دفعہ پھر زلف مبارک سونگھ لوں؟ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ دوبارہ جب زلفوں کو پکڑا، کس کے رکھا، محمد ابن مسلمہ نے تلوار اٹھائی اور یوں کعب ابن اشرف کے سر کو قلم کر دیا۔ اب اگر یہ پیارے پیغمبر کی گستاخ کی سزا قتل ہونا یہ وحشیت کی سزا ہوتی، یا یہ رحم کے خلاف ہوتی، یا یہ شان رحمت للعالمین کے خلاف ہوتی، میرے پیغمبر کا محمد ابن مسلمہ کو کعب ابن اشرف کے پاس کیوں بھیجتے؟ یاد رکھیے ہم اور آپ رحم دل ہیں لیکن پیارے پیغمبر سے زیادہ نہیں۔ ہم اور آپ غیور اور غیرت مند ہیں
لیکن اپنے پیغمبر سے زیادہ نہیں. ہمارے اندر حیا موجود ہیں لیکن پیارے پیغمبر سے زیادہ نہیں. کوئی بھی خوبی ہو ہم اپنے پیغمبر سے کسی بھی خوبی میں زیادہ نہیں ہیں. میرا پیغمبر ہر خوبی ہر کمال میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے. ایک طرف رحمت للعالمین ہیں تو اس کی رحمت انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو پھر میرے پیغمبر غضب میں آتا ہے تو غضب کی انتہا بھی یہ ہے. صرف یہ نہیں، اور بھی کئی مثالیں ہیں. ابو رافع ہے یہودی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. آپ نے فرمایا اس کا کام کون تمام کرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس ایک دستہ بنا کر بھیجا اور انہوں نے اس کا کام تمام کر لیا. آخری بات عرض کر لوں، یہ تو چھوڑیں، خانہ کعبے کے دیوار کے ساتھ خانہ کعبے کے غلاف میں چمٹا ہوا ایک آدمی ہے. حرم، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، خانہ کعبے کی دیوار اور خانہ کعبے کا پردہ غلاف. اب دیکھیں، مکہ مکرمہ کا احترام اپنی جگہ، حدود حرم کا احترام اپنی جگہ، خانہ کعبے کا احترام اپنی جگہ، خانہ کعبے کی دیوار کا احترام اپنی جگہ، خانہ کعبے کی جو غلاف ہیں اس کے احترام اپنی جگہ. ابن خطل وہ دیوار اور اس کپڑے میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے. صحابی نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول ایک گستاخ ہے اور اس نے اپنے آپ کو اس پردے اور غلاف میں چھپایا ہوا ہے، کیا کریں؟ وہاں سے نکل نہیں رہا ہے، حکم کیا ہے؟ فرمایا جس غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، جس جگہ کھڑا ہے، وہاں جا کر اس کا خون تمہارے لیے حلال ہے، اسے قتل کر دو. ہم دنیا میں رحم کے ٹھیکیدار بہت زیادہ ہیں نا، کہتے جی ناموس رسالت کا یہ قانون، ناموس رسالت کی یہ سزا، یہ رحم دلی کے خلاف ہے. اب یہاں دیکھیں اللہ کا پیارا پیغمبر رحمت للعالمین، مقام ہے حرم، خانہ کعبہ، غلاف کعبہ، اس کے اندر چھپے ہوئے کو بھی زبردستی نکال کر اس کو بھی قتل کر دیا گیا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر دنیا میں کسی کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا جائے. اگر یہ خواہش ہے کہ قبر میں پیارے پیغمبر کی زیارت کر سکوں، اس لیے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے جب مردے کو رکھا جاتا ہے 3 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور وہ سامنے کیا جاتا ہے اور اس مردے سے پوچھا جاتا ہے اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو. اگر دنیا میں اس نے اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت رکھی ہے تو یہ کہے گا یہ اللہ کا رسول ہے، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا رہنما ہے، یہ میرا پیغمبر ہے. اور اگر دنیا میں اس نے اللہ کے حبیب کے علاوہ کسی غیر کے ساتھ محبت رکھی ہے، یہ منافق کی طرح کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے کیا پتا. لوگ کہا کرتے تھے محمد میرا نبی ہے، میں بھی کہتا تھا محمد میرا نبی ہے. لوگ کہتے تھے میرا بھی کوئی نبی ہے، میں بھی کہتا تھا میرا بھی کوئی نبی ہے. مجھے پتا تو نہیں تھا وہ نبی کیا ہے، اس نبی کی عزت کیا ہے، اس نبی کی حرمت کیا ہے، اس نبی کی حرمت اور عزت پر کٹنا کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت کے لیے ہمیشہ اپنی آپ اور اپنی جان اور مال کی قربانی کے جذبے کے ساتھ تیار رہنا کہ جب بھی اور جہاں بھی میرے پیغمبر کے شان میں گستاخی ہوگی تو میں اپنی جان کی قربانی دینے سے، اپنی مال کی قربانی دینے سے، اپنی خاندان کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کروں گا. یہ میرے اور آپ کا ایمان کا حصہ ہے.